حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى مومنین اور مومنات، مہمانان خدا در ماہ مبارک خدا، پروردگار عالم کے اس عظیم مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے مہمانوں، بہت ہی جلد یہ عظیم مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے خاص دعا کے جو مولا تلاوت فرمایا کرتے تھے وداع شہر رمضان کے موقع پر، اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے ترجمہ کو اگر کوئی غور کرے اور اسے پڑھے، اس کا مطالعہ کرے تو اسے اندازہ ہوگا۔ ایک وہ دعا کہ جو ماہ رمضان المبارک کے داخل ہونے پر، شروع ہونے پر چوتھے امام علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، السلام علیک یا عید الاولیاء، میرا سلام ہے اولیاء کی عید پر، اللہ کے مقرب بندوں کی عید۔ کب کہی؟ پہلی شوال نہیں، پہلی رمضان کو امام مولا سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے مقرب بندوں کی عید، یعنی کہ ماہ رمضان۔ اور جب ماہ مبارک رمضان رخصت ہو رہا ہے تو کس طلب کا اظہار کر رہے ہیں؟ گویا امام علیہ السلام کے جو جملے ہیں ان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا امام علیہ السلام کسی مہینے سے نہیں بلکہ کسی ذی روح سے، کسی روح رکھنے والی اللہ کی کسی مخلوق سے مولا گفتگو فرما رہے ہیں، اور مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرا حق ادا نہ کر سکے، اس مہینے کا ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ امام معصوم علیہ السلام سے تو یہ تصور بھی نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے بارے میں ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے ماہ رمضان کا حق ادا کرنے میں کوتاہی برتی ہوگی۔ پروردگار ہم سب کی عبادتوں کو، ماہ رمضان میں رکھے جانے والے روزوں کو پروردگار قبول فرمائے، مقبول و منظور فرمائے، اور اس کے نتیجے میں جو بہترین حصہ خدا تعالیٰ اپنے کسی بندے کو عطا کرنے والا ہے وہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، فطرے کے اعتبار سے ایک جملہ فقط عرض کر کے اور پھر آج کے اعتبار سے جو ہم نے سورہ کا چناؤ کیا ہے،
جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں اس کی طرف بڑھیں گے، اور وہ مسئلہ فطرے کے اعتبار سے یہ ہے کہ فطرہ کس پر واجب ہے۔ چونکہ ایک مسکنسیپشن فطرے کے اعتبار سے یہ ہے کہ لوگ کسی کے یہاں پر شب عید یا دعوت کے لیے نہیں جاتے ہیں، یا مہمان بن کر نہیں جاتے ہیں، یا کھانا کھانے کے لیے نہیں جاتے ہیں، یہ سوچ کر یا جاتے نہیں ہیں یا ہم کسی کو بلاتے نہیں ہیں، یہ سوچ کر کہ جو آج کی رات ہمارے یہاں پر کھانا کھائے گا اس کا فطرہ بھی ہم پر واجب ہو جائے گا، اگرچہ یہ سوائے مسکنسیپشن کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ مسکنسیپشن یا یہ کنفیوژن کہہ لیجئے کہاں سے آیا؟ توضیح کے اندر لکھی ہوئی ایک عبارت ہے، اور اس عبارت یہ یقیناً توضیح اردو کے اندر تو نہیں ہے، توضیح کا تو ترجمہ ہوا ہے عربی سے یا فارسی سے، تو اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ اس رات، عید کی رات، کھانا کھانے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہو۔ ترجمہ تو اسی طرح سے کیا گیا ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کھانا کھانے والوں میں شمار ہوتے ہوں، یعنی کہ اس کی کفالت کے اندر ہوتے ہوں، اس کی سرپرستی کے اندر ہوتے ہوں۔ لہٰذا وہ شخص کے جس کی سرپرستی کے اندر اس کے اہل خانہ ہیں۔ اب سرپرستی میں ہونا یا زیر کفالت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمانے والا ہو، عین ممکن ہے کہ بیٹا کما کر سارا کا سارا کچھ اپنے والد کے ہاتھوں میں رکھتا ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم تو بچے ہیں، چلائیں گے تو آپ ہی گھر کو۔ لہٰذا اگر ایسا ہوتا ہو کسی گھر کے اندر بھی، تو وہاں پر بھی کفیل چونکہ والد ہیں، گھر کو والد کے جیب کے خرچے سے چلایا جا رہا ہے، یا والد گھر کے خرچوں کو دے رہے ہیں، ان کی کفالت کر رہے ہیں، لہٰذا والد ہی، باپ ہی گھر کے افراد کی نیت سے فطرے کو نکالے گا۔ لہٰذا جس کی کفالت کے اندر اس کے اہل و عیال ہوں، جس کا خرچہ اس کی جیب سے جا رہا ہو، وہ دے گا فطرے کی یہ رقم۔ آج کی حد تک اتنا ہی فطرے کے اعتبار سے، کل اگر انشاءاللہ موقع ہوا تو کچھ اور آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ آج جس سورہ کا انتخاب کیا گیا، سورہ الاعلیٰ، سورۃ الاعلیٰ، سورہ مبارک الاعلیٰ، یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے بارے میں روایتوں کے اندر آیا، مجموع البیان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ رسالت مآب کو یہ سورہ بہت زیادہ پسند تھا۔ رسول حضور اکرم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سورے کو بہت زیادہ دوست رکھتے تھے، اسے بہت پسند کرتے تھے۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے کہ آپ بہت زیادہ مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ اپنی فریضہ نمازوں کے اندر اس سورہ یعنی سورہ اعلیٰ کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی کہ سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے تھے۔ ابن ابی خمیسہ کر کے ایک راوی ہے جو یہ نقل کرتا ہے کہ میں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر پر تھا، اور ہمارا قیام کسی جگہ پر کچھ دنوں تک رہا جہاں پر مولا کائنات علیہ السلام نے 20 شبوں تک، 20 روز تک، 20 دنوں تک مسلسل سورہ اعلیٰ کی تلاوت فرمائی، اپنی فریضہ، ہر فریضہ نماز کے اندر صرف سورہ اعلیٰ کی تلاوت فرمائی۔ اور اس کے بعد جب پوچھا گیا مولا سے کہ ایسا کیا راز ہے سورہ کے اندر، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حکمت پوچھی گئی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ سورۃ الاعلیٰ، سورہ مبارک الاعلیٰ کے اندر کیا راز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اس کے اسرار اگر لوگوں کو پتہ چل جاتے تو لوگ روزانہ دن میں 20 مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کرتے۔ لوگ اگر اس سورہ کے راز کو جان لیتے، راز تو نہیں بتایا لیکن اس کے بعد کا ایفیکٹ ضرور مولا نے بتایا کہ جس کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اس راز کو پا سکتے ہیں۔ یعنی امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر لوگوں کو اس سورہ کے اندر موجود اسرار کا پتہ چل جاتا، رازوں کا پتہ چل جاتا، تو وہ روزانہ دن میں 20 مرتبہ سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے۔ اب راز تو نہیں پتہ چلا مگر یہ ضرور پتہ چل گیا کہ اگر پتہ چل جاتا تو 20 مرتبہ تلاوت کرتے۔ تو جو افراد چاہتے ہیں کہ اس راز تک پہنچ جائیں یا اس خیر تک پہنچ جائیں، وہ سورہ اعلیٰ کی تلاوت دن میں 20 مرتبہ کر سکتے ہیں۔ اسی کی روایت کے اینڈ کے اندر امام علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس سورہ کی تلاوت کی، یعنی کہ سورہ اعلیٰ کی تلاوت فرمائی، تو گویا اس نے صحیفہ ابراہیم کی بھی پوری کی پوری صحیفہ ابراہیم کی تلاوت فرمائی، اور پورے کے پورے صحیفہ موسیٰ کی تلاوت بھی فرمائی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ اس سورہ کے آخری آیت کے جملے ہیں، فی صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی کہ ابراہیم کے صحیفے میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اور موسیٰ کے صحیفے میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو کان میں درد ہو، کسی شخص کے کانوں میں درد ہو اور اس کے کانوں کے درد پر یہ سورہ اعلیٰ کی تلاوت کر کے پھونکا جائے تو پروردگار عالم اپنی قدرت کے صدقے میں، اس قرآن کریم کی آیتوں کے صدقے میں، اس کے کان کے درد کو شفا میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس کے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کرو اپنے رب اعلیٰ کی، یا اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کرو۔ یعنی نام کی تسبیح کرو مطلب پروردگار عالم کی تسبیح کرو، یا اس کے نام کو لے کر تسبیح کرو۔ یہ جب بھی آیت پڑھی جاتی تھی تو یہ کہا جاتا ہے، روایت میں بھی چھٹے امام علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، مولا کائنات علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ رسالت مآب جب بھی اس آیت کی تلاوت کرتے تھے تو اس کے بعد ایک جملہ کہتے تھے، اور وہ جملہ یہ تھا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ سبح اسم ربک الاعلی کا ترجمہ کیا ہے؟ تسبیح کرو۔ اور تسبیح کرتے کیسے ہیں؟ سبحان ربی کہہ کر، سبحان کہہ کر تسبیح ہوتی ہے۔ اس آیت کے اندر حکم دیا جا رہا ہے سبح اسم ربک الاعلی، تو جب حکم آ رہا ہے تو جب اس حکم کو پڑھتے تھے رسالت مآب، اس حکم پر عمل کرتے تھے یہ کہہ کر کہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ لہٰذا جب یہ آیت رسالت مآب پر نازل ہوئی اور رسالت مآب نے لوگوں کی طرف تلاوت کر کے فرمائی تو اس کے بعد یہ حکم دیا کہ اس آیت کو یا اس سبحان اور تسبیح کو اپنی سجدے کے اندر شامل کر لو اور اسے پڑھا کرو۔ اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سب سے پہلا فرشتہ وہ کون تھا کہ جس نے سبحان ربی الاعلی پڑھا؟ حضرت میکائیل علیہ السلام، پہلا فرشتہ۔ رسالت مآب، مولا کائنات علیہ السلام، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے فرشتوں کو بھی تسبیح کرنا سکھائی ہے، جنہوں نے ملائکہ کو بھی تسبیح کرنا سکھائی ہے، ذکر خدا انہوں نے ان ہستیوں سے سیکھا ہے۔ لیکن ملائکہ میں سے وہ کون تھا کہ جس نے سب سے پہلے سبحان ربی الاعلی کہا؟ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اور وہ کون سا ملک تھا کہ جس نے اس سورے کے نازل ہونے سے پہلے سبحان ربی الاعلی کہا؟ یہ ہے ایک واقعہ بڑا سننے کے لائق، اور پروردگار عالم کی بزرگی اور اس کی بڑائی کا اس کے اندر بیان ہے۔ عرش کی وسعت کے اعتبار سے جناب حزقائیل علیہ السلام، حزقائیل علیہ السلام، آپ ایک فرشتے ہیں پروردگار عالم کے کہ جن کے 18,000 پر ہیں، ہر پر کا دوسرے پر سے فاصلہ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ 18,000 پر ہیں اور 18,000 پروں میں ہر پر کے درمیان، ایک پر سے دوسرے پر کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے، 500 نوری سال یقیناً کا فاصلہ، مسافت کا فاصلہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک دن اپنے اس فرشتے کو حکم دیا کہ پرواز کرو اور میرے عرش کی جانب اڑ کر آنے کی کوشش کرو۔ اب اس فرشتے نے اللہ کے حکم کے تحت پرواز کرنا شروع کی اور عرش الہی کی طرف اس نے جانا شروع کیا۔ 20,000 سال تک جناب حزقائیل علیہ السلام پرواز کرتے رہے، پرواز کرتے رہے، اور یہ فرشتہ جب 20,000 سال تک پرواز کر چکا تو پروردگار عالم سے پوچھا کہ اے رب ذوالجلال، کیا میں تیرے عرش کے قریب پہنچ سکا؟ تو آواز قدرت آئی کہ اے ملک مقرب، نہیں، ابھی تو نے میرے عرش کے ایک ستون کے بھی سر تک کو بھی پار نہیں کیا، یعنی اس کے ایک حصے کو بھی پار نہیں کیا، اس کے 1/3 حصے کو بھی پار نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس فرشتے کی طاقت کو دگنا کر دیا، اس کی پاور کو پروردگار عالم نے بڑھا کر ڈبل کر دیا، اور اس کے بعد پھر حکم دیا کہ پھر سے پرواز کرو۔ اور جب یہ فرشتہ دوبارہ سے پرواز کرنے لگا تو اب 30,000 سال تک اس ملک نے پروردگار عالم کے عرش کی طرف کا سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ 30,000 سال گزرنے کے بعد اب دوبارہ سے پروردگار عالم سے اس فرشتے نے پوچھا کہ یا رب اب بتا کہ میں کہاں پہنچا؟ پروردگار نے کہا کہ اے ملک، یاد رکھنا تو قیامت تک اسی طرح سے پرواز کرتا رہے گا، تب بھی تو ساق العرش یعنی کہ عرش کے تخت کے نچلے حصے تک بھی تو نہیں پہنچ پائے گا۔ اتنا بڑا عرش ہے اللہ تعالیٰ کا، اتنی اونچائی پر پروردگار عالم کا عرش ہے۔ اب اس کو زمان و مکان کی قید کے اندر تو مقید نہیں کیا جا سکتا، البتہ عرش الہی
اب کہیں پر عرش اور کرسی کے اعتبار سے جب بیان آتی ہے، جیسے کہ آیت الکرسی کے اندر، تو کرسی سے مراد کیا ہے، عرش سے مراد کیا ہے، تو وہاں پر پروردگار عالم کی جلالت اور کبریائی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا اللہ کے علم سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کی عرش اور اس کی کرسی کو. لیکن خیر ابھی ہم فی الحال اس جانب نہیں جائیں گے. البتہ یہ جب جملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرشتے کی طرف ارشاد فرمایا ہاتف غیبی کی صدا کے نتیجے میں، تو اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا یہ بیان سن کر فوراً اپنی زبان پر یہ جملے جاری کیے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پروردگار عالم پاک ہے، منزہ ہے، اور تمام کی تمام ہم اسی اللہ کے لیے ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ کو نازل فرمایا، اور اس کے بعد جب سورہ اعلیٰ نازل ہوئی تو پھر اس کا بیان پھر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ حضرت میکائیل نے پہلے، اور رسالت مآب جب بھی سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے اس کے فوراً بعد یہ کہتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ. ہاں اگر نماز میں کوئی سبح اسم ربک الاعلیٰ کہہ رہا ہے اس کے بعد وہ آواز بلند تو نہیں کہہ سکے گا، بیجا اضافہ ہو جائے گا. اگر دل میں خیال لانا چاہے تو پھر اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. الذی خلق فسوا، یہ وہ ہے اللہ جس کی طہارت اور جس کی پاکی کا ہم اعلان کر رہے ہیں. یہ اللہ وہی ہے کہ جس نے انسان کو خلق بھی کیا اور ٹھیک ٹھیک ناپ تول کر بغیر نقص کے پروردگار عالم نے پیدا کیا اپنے بندے کو. یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اے اللہ کے بندے، اے انسان، تجھے اپنے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا کہ جس نے تجھے خلق کیا برابر ٹھیک ٹھیک تجھے اللہ نے پیدا کیا، کوئی نقص تجھ میں نہیں رکھا. فعدلک بأی صورت ما شاء رکبک، کہ کتنی خوبصورت چہرے کے ساتھ اور کتنے خوبصورت پروردگار عالم نے تجھے بناوٹ کے ساتھ خلق فرمایا. تو بجائے اس اپنے اللہ کی نعمت پر شکر کرنے کے تو اس کی معصیت کرتا ہے، تو پروردگار عالم کی مخالفت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے. والذی قدر فہدی، پروردگار عالم وہ ہے کہ جس نے اس کی تقدیر کو لکھا، اس کی تقدیر کے اندر نعمتیں رکھی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی. فہدا، اور پھر اس کی ہدایت بھی فرمائی. اب یہ ہدایت پر آنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اتنا طولانی اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، یہ جو اس عرش کی مسافت پر ایک مرتبہ ایک دور ایسا تھا، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ اس اللہ تعالیٰ کے عرش کی مسافت پر اندھیرا چھا گیا تھا. لما اراد اللہ ان یبلو الملائکہ قد ارسل علیہم سحابا من ظلما، آپ نے عرش کے طول و عرض کو سماعت فرما لیا کہ کتنے ہزار سالوں تک پروردگار عالم کا وہ فرشتہ کہ جو سفر طے کرتا رہے 18,000 پروں کے ساتھ اور دگنی طاقت کے ساتھ بھی، تب بھی وہ ساق عرش تک بھی نہیں پہنچ سکتا، یعنی کہ عرش کے نچلے حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اس کے پائے تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اس عرش کی بلندی پر، آسمانوں پر، 7 آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے ملائکہ کا امتحان لینا چاہا تو گھٹا ٹوپ بادلوں کو بھیجا، یعنی کہ اندھیرا چھا گیا. فَكَانَتِ الْمَلَائِكَةُ لَا تَنْظُرُ أَوَّلُهَا مِنْ آخِرِهَا وَلَا آخِرَهَا مِنْ أَوَّلِهَا، تو ایک فرشتہ دوسرے کو نہیں دیکھ پاتا تھا، دوسرا پہلے کو نہیں دیکھ پاتا تھا. فرشتے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے. اب یہ بہت اگر آسان کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں تو جب یہ کالے بادل آئے، گویا عرش پر لوڈ شیڈنگ ہو گئی اور لائٹ چلی گئی، روشنی ختم ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملائکہ کے امتحان کے لیے وہاں پر سیاہ بادل آ گئے، چھا گئے سیاہ بادل. اور کانت الملائکۃ یا الہنا و سیدنا منذ خلقتنا ما رأینا مثل ما نحن فیہ، اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے سردار، جب سے تو نے ہمیں خلق کیا ہے تب سے ہم نے ایسا اندھیرا نہیں دیکھا. فعزتک و جلالک، تجھے اپنی عزت اور تیری جلال کا واسطہ ہے کہ ہم پر سے اس مشکل کو دور کر دے. پروردگار عالم نے کہا مجھے میری عزت و جلالت کی قسم ہے، میں تم پر سے اس مشکل کو دور کر دوں گا. فَأَلَّقَ نُورَ فاطمۃ الزہرا علی قرۃ العرش یا فی قرۃ العرش، پروردگار عالم نے پھر نور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کو عرش کی بلندی پر معلق فرمایا.
اور جب نور سیدہ وہاں پر عرش کی بلندی پر جگمگانے لگا تو بی بی کے نور کے صدقے میں ساتوں آسمان منور ہو گئے عرش کو ملا کر بھی، اور زمین کے سارے طبق بھی روشن ہو گئے. اور جب بھی اب انسان قیامت تک روشنی دیکھے گا وہ اس روشنی کو نور سیدہ سلام اللہ علیہا کا صدقہ سمجھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اس نے ہمیں اتنی عظیم نعمت یعنی کہ ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نصیب فرمائی. اب یہاں پر واقعہ ختم نہیں ہوا. فَقَانَتِ الْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَهُ وَيُقَدِّسُونَهُ. اور پروردگار عالم نے جب اس مشکل کو ان پر سے دور کیا جناب سیدہ کے نور کے صدقے میں، تو ملائکہ اللہ کی تسبیح و تحلیل اور تقدیس کرنے لگے. جب ملائکہ اللہ کی تسبیح کرنے لگے اور لا الہ الا اللہ کہنے لگے اور سبحان اللہ کہنے لگے اور اس کی بڑائی کا، اس کی قدوسیت کا اعلان کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر سے یہ ارشاد فرمایا نے ہاتف غیبی کی صدا آئی. ایک صدا آئی اور وہ صدا یہ تھی کہ یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، یاد رکھنا یہ جو تم میری تسبیح کر رہے ہو، میری حمد و ثنا کر رہے ہو، اس کا ثواب میں لکھ دوں گا اس بی بی کے چاہنے والوں کے نام، اس بی بی کے بیٹوں کے چاہنے والوں کے نام، اس بی بی کے بابا کے چاہنے والوں کے نام، اس بی بی کے شوہر کے چاہنے والوں کے نام. یعنی کہ گویا تسبیح کریں ملائکہ اور اس کا ثواب لکھا جائے محبان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نامہ اعمال میں. یہ ہے مقام حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا سے محبت کرنے والوں کا مقام یہ ہے. اور جس کا اتنا بڑا مقام ہو تو اپنے مقام پر پورا اترنے کی اسے کوشش بھی کرنی چاہیے، اس اعتبار سے کہ جو اہل بیت اطہار نے کہہ دیا ہے بس وہ ہمارے لیے حرف آخر ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ میری لاجک ہے اور یہ میری چیز ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں اور یہ میں سمجھتا ہوں، اس کے بعد پھر میری عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ میری عقل کیا ہوگی، میں نے اپنی عقل سے بڑی عقلوں کے اوپر اعتبار کر لیا ہے. میں نے اپنی عقل پر اعتبار نہیں کیا، میں نے اس عقل پر اعتبار کیا ہے کہ جو عقل محمد مصطفیٰ ہے. میں نے اس عقل پر اعتماد کیا ہے کہ جو عقل علی ابن ابی طالب ہے. میں نے اس عقل پر اعتماد کیا ہے جو عقل فاطمہ زہرا ہے. میں نے اس عقل پر اعتماد کیا ہے کہ جو عقل ائمہ اطہار علیہ السلام ہے. ان کی عقول پر اور ان کے احادیث پر اعتبار کر لینے کے بعد اب میری عقل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. یہ اور بات ہے کہ انسان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو بالکل ایسا ہی سمجھتا ہے کہ جو عقلی طور پر بالکل ٹھیک ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. ورنہ تو لاجک کا الاپ جپنے والے افراد خود ساری زندگی اسی بات میں تباہ کر دیتے ہیں کہ جب تک مجھے کسی کام کی لاجک نہیں دیں گے آپ تب تک میں یہ کام انجام نہیں دوں گا. اور جب آپ ان سے پوچھیں کہ ہر بات میں لاجک مانگنے کی کیا لاجک ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں، ان کے پاس پھر کوئی جواب نہیں ہوتا. جب آپ کسی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ لاجک تو کہتے ہیں آپ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے سامنے لاجک نہیں چلتی، اس لیے کہ ایک طرف کشتی نوح تھی اور ایک طرف وہ پہاڑ تھا کہ جو دنیا کا ہائیسٹ پیک تھا اس وقت. اللہ کا نبی نوح کشتی میں سوار ہوا، اللہ کا حکم تھا. اسی نوح کا بیٹا، اسی اللہ کے نبی نوح کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں پہاڑ پہ جاؤں گا، مجھے پہاڑ بچائے گا. حضرت نوح نبی خدا یہ کہتا ہے کہ مجھے کشتی بچائے گی اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ کشتی میں جاؤ. اور طوفان میں کشتیاں ڈوب جایا کرتی ہیں مگر پھر بھی میں کشتی میں سوار ہوں گا اس لیے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اپنی عقل پر بھروسہ نہیں ہے. لیکن حضرت نوح کا بیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو کشتی پر نہیں آؤں گا کیونکہ کشتی تو ڈوب جائے گی. پہاڑ کہاں ڈوبے گا، یہ تو دنیا کا سب سے اونچا پیک ہے، اس سے اونچا کوئی مقام دنیا میں نہیں ہے. اور پروردگار عالم نے اپنی تجلی فرمائی اس پہاڑ پر اور وہ پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کے بعد حضرت نوح کا بیٹا ہی صحیح لیکن وہ غرق ہو گیا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ عقل چلانا اس وقت تک ہے کہ جب اس کا چلانا اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے دائرے کے اندر ہے، پروردگار عالم کے احکامات کے دائرے کے اندر ہے، تب تک ٹھیک ہے. مگر اس سے باہر قدم رکھ کر کوئی بھی کام کریں گے تو پھر ناکامی اور رسوائی اس کا مقدر ہوگی. لہٰذا یہ بات انسان اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ جہاں پر حکم خدا آئے گا اس کے بعد پھر انسان کی عقلیں پیچھے رہ جائیں گی، حکم خدا آگے نکل جائے گا. لہٰذا نور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ساتوں آسمان منور ہوئے اور ساتوں زمینیں منور ہوئیں. یہ ہے مقام اہل بیت اطہار اور جناب سیدہ سے محبت کرنے والوں کا. یہ مقام ہے کہ تسبیح ملائکہ کرتے ہیں اور اس کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. والذی قدر فہدی. اب آ جائیے ہدایت کی طرف. میں بات کو مختصر کر کے کسی ایک منزل پر لے جا کر بات کو اختتام تک پہنچا دیا جائے اور پھر منزل مسائل. قدر فہدی،
پروردگار عالم نے ہدایت فرمائی اپنے بندے کی. ہدایت ہم نے آپ کی خدمت میں پچھلے دنوں عرض کر دیا ہے یہ کہ ہدایت دو طریقے کی ہدایتیں ہیں. ایک ہدایت فطرت کی ہے اور ایک ہدایت عقل کی ہے. فطرت کی ہدایت یہ ہے کہ وہ ہدایت مختصر ہدایت کہ جو اپنی نیچر کے اندر، اپنی انسٹنکٹ کے اندر، ہیومن انسٹنکٹ کے اندر جو انسان لے کر آیا ہے بارگاہ الہی سے، اسے فطرت کہتے ہیں، اسے نیچر کی ہدایت کہتے ہیں. اور وہ ہدایت کی جو دنیا میں آ کر قرآن کریم کے ذریعے سے، انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے سے، ائمہ اطہار کی تعلیمات کے ذریعے سے، ان کے احکامات کے ذریعے سے جو تربیت اور ہدایت ہو رہی ہے، اسے عقل کی ہدایت کہا جاتا ہے. اب یہاں پر ہدایت عقل کی ہو رہی ہے، لیکن کس طرح سے؟ انسان آنکھیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کیا انسان کی آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں، یا آنکھوں کا کام صرف اتنا ہے کہ روشنی، کلرز اور اس کے سگنلز لے کر برین کو دینا؟ کیا کان سن رہا ہے؟ یا کان میں سننے کی صلاحیت تو نہیں ہے، مگر کان کا کام یہ ہے کہ وہ وائس سگنلز لے کر برین تک پہنچاتا ہے. زبان، کیا زبان ہی وہ شے ہے جو چکھتی ہے یا نہیں؟ زبان ایک ایسا میکینزم ہے کہ جس کے اندر وہ ٹیسٹ بڈز ہیں کہ جس کے اوپر جب آپ کوئی چیز رکھتے ہیں تو اس کی ذائقے کے سگنلز وہ ذہن تک جاتے ہیں، اور پھر عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ جو چیز ان کی زبان کے ٹیسٹ بڈز کے اوپر لگی ہے، یہ تیز تھی، میٹھی تھی، ترش تھی، تلخ تھی یا نمکین تھی. لہٰذا دراصل عقل دیکھ رہی ہے، آنکھیں عقل کو دکھا رہی ہیں. دراصل عقل چکھ رہی ہے، زبان عقل کو چکھا رہی ہے. کان نہیں، عقل سن رہی ہے، کان عقل کی سننے میں مدد کر رہے ہیں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان کا ایک چھوٹا سا بدن بغیر وسیلے کے چل نہیں سکتا، تو پروردگار عالم کا یہ نظام بغیر وسیلے کے کیسے چلے گا؟ اور پروردگار عالم نے جو اپنے بندوں کی ہدایت کی ہے وہ انہی وسیلوں کے ذریعے سے کی ہے کہ پروردگار عالم خود اپنے بندے کی ہدایت کے لیے نہیں آتا. جناب جبریل کس کی ہدایت کے لیے آئے؟ ہم آپ میں سے، ہم عام انسانوں میں سے کس کی ہدایت کے لیے جناب جبریل کو اللہ نے بھیجا؟ اور اگر جناب جبریل کو بھی بھیجا تو پھر وہ وسیلہ ہیں. تو رب ذوالجلال نے خود آ کے اس دنیا میں کسی کی ہدایت نہیں کی، وسیلے کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ہدایت فرمائی. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آسانی کریں گے. اور اس کے بعد پھر جہنم کا ذکر، اور اس کے بعد ان افراد کا ذکر کہ جو قیامت کی زندگی پر بھروسہ نہیں کرتے. وہ بھروسہ کرتے ہیں دنیا کی زندگی پر. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے، اور جو کرنا ہے ہم نے کرنا ہے. اور پروردگار عالم نے اب ہمیں خلق کر دیا اور طاقتیں دے دی ہیں، اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے کریں. یقیناً کیا ہے، لیکن کچھ اختیار انسان کے پاس ہے اور کچھ اختیار انسان کے پاس نہیں ہے. ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ اس کو تھوڑا سا اور آپ کی خدمت میں ایکسپینڈ کیا جاتا. لیکن جن افراد نے اسی قرآن کی آیت کے اندر، اسی سورہ اعلیٰ کے اندر لکھا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن آخرت جو ہے اس پر بھروسہ کرنا زیادہ بہتر ہے، بلکہ بہترین ہے، اور ابقا ہے، زیادہ دیر پا ہے، دیر تک چلنے والی چیز ہے یہ، اور یہ کبھی خراب نہیں ہوتی. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ. اور یہ ذکر جو ہے وہ صحیفہ ابراہیم میں بھی ہے اور صحیفہ موسیٰ میں بھی ہے. 100 صحیفے پروردگار عالم نے اپنے مختلف انبیاء پر نازل کیے، اور 4 آسمانی کتابیں، یعنی کہ 104 وہ نوشتے ہیں کہ جو آسمان سے آئے ہیں، جن میں 100 صحیفے ہیں اور 4 آسمانی کتابیں ہیں. اور قرآن کریم وہ ہے کہ جسے قلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا. بس عزیزان محترم، یقیناً یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے اتنے فضائل ہیں کہ جس کو انسان بیان کرتا چلا جائے اس کی زندگی چھوٹی ہے. فضائل اہل بیت اطہار زیادہ ہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی چھوٹی ہے، کم ہے. اہل بیت اطہار کی اطاعت بہت زیادہ ہے. ہماری اطاعت ہوتی ہے اپنی مقصد اور اپنے وجہ سے، اپنے لیے، اپنی خاطر. اہل بیت اطہار کی اطاعت ہے اللہ کی خاطر. ہم کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں جنت مل جائے، اہل بیت کرتے ہیں اس لیے کہ رب خوش ہو جائے. ہم مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اہل بیت اطہار مصیبت پر شکر کرتے ہیں. ہم کون ہیں؟ نعمت پر شکر کریں گے، نعمت ملے گی شکر کریں گے.
اور اگر مصیبت پڑے گی تو صبر کریں گے، اگر اچھے ہوئے تو صبر کریں گے. لیکن اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو شکر کرتے ہیں. اور اس کی مثال یہی ہے کہ کبھی 6 مہینے کے لال کو ام رباب کے خیمے کی طرف لے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اور کبھی 18 سال کے کڑیل جوان کا جب لاشا اٹھا کر خیموں کی طرف لے کر آ رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے خدا تیرا شکر تو نے مجھے اس قربانی کے لائق سمجھا، بس اب یہ میری قربانی قبول کر لے. حالانکہ سب سے زیادہ دیر لگی ہے مولا کو. تمام شہداء کے جنازے اٹھانے میں مولا حسین کو اتنی دیر نہ لگی جتنی دیر اپنے کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا اٹھانے میں لگی. ایک روایت یہ بیان کرتی ہے کہ جب مولا حسین شہزادہ قاسم کی لاش کے پامال ٹکڑوں والی گٹھڑی خیمے میں لے آئے ہیں، اور اس کے بعد جب حضرت شہزادہ علی اکبر کا لاشا بھی خیمے کے اندر موجود ہے تو مولا حسین نے ایک جانب لاش علی اکبر کو کیا، ایک طرف اس گٹھڑی کو رکھا کہ جس میں پامال لاش قاسم کے ٹکڑے تھے، اور درمیان میں آ کر خود مولا حسین علیہ السلام اپنے پشت کے بل لیٹ گئے. ایک ہاتھ علی اکبر کے زخمی سینے پر رکھا، ایک ہاتھ قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑوں والی گٹھڑی پر رکھا. اپنا چہرہ آسمان کی طرف رکھتے ہوئے کہتے جاتے تھے ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے خدا حسین کی اس قربانی کو قبول فرمانا. اور اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا بار الہ آج تیرا حسین غریب ہو گیا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. پروردگارا جتنے بھی مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں تمام کی مشکلات کو حل فرما. بار الہ امام زمانہ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے گھروں کے ماحول کو ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. پروردگارا آج کے سانحے کے اندر جتنے افراد اس دنیا سے چل بسے پروردگار ان کی مغفرت فرما، اور جو افراد ابھی زخمی ہیں پروردگار انہیں شفائے کلی عنایت فرما. تمام مومنین اور مومنات بالاخص اور بالعموم تمام امت اسلامیہ کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما، اور خدا نخواستہ اگر کسی کو یہ مرض لاحق ہے تو اسے شفائے کلی عنایت فرما. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے. مرحوم فدا حسین محمد علی آڑت، مرحوم نور علی فدا حسین آڑت، مرحومہ زبیدہ قاسم علی رحمانی، مرحوم علی اصغر خوجہ، مرحوم خادم حسین خوجہ، مرحوم سرور حسین سلیم رحیم، مرحوم حسین احمد ایڈن والا، مرحومہ صغرا بائی غلام حسین، مرحوم حسین محمد علی مولو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ خیر النساء رحمۃ اللہ ماؤجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی عبداللہ سومجی، مرحومہ زاہدہ حسین مولو زوجہ محمد حسین کپاسی، مرحوم اکبر فاضل دھیرانی، مرحوم قاسم علی محمد علی دینا، مرحومہ فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، مرحوم منیر احمد شریف، مرحومہ معصومہ بائی علی محمد وسرام، مرحومہ ممتاز بانو برکت علی نایانی، مرحوم حیدر علی عبدالحسین ماؤجی، مرحومہ زینب بائی رجب علی خاکو، مرحوم رجب علی حسن علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرا بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ فاطمہ بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رمضان علی ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف علی ابراہیم سابو والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محبوب علی رجب علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محمد جعفر سلیمان خاکو، مرحومہ سکینہ علی محمد لیلا، مرحوم روشن علی قاسم علی ناصر، مرحوم قاسم علی رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم احمد نظر علی، مرحوم انور علی راشد جسانی، مرحومہ فاطمہ بنت قاسم، مرحومہ زینب بائی فاضل، شہید سجاد حسین سپاری والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم احمد عبداللہ غلام حسین ایڈن والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم فدا حسین فاضل رتنسی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، حاجی بھائی مراج خاندان کے تمام مرحومین، احمد بھائی مراج خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرا بھائی مصطفیٰ حاجی بھائی مراج، شرافت علی خاندان کے تمام مرحومین،
علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، حاجی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف احمد خاندان کے تمام مرحومین، راجپار خاندان کے تمام مرحومین، داتار دینا خاندان کے تمام مرحومین، بندے خدا کے تمام مرحومین، علی بھائی رتنسی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محمود شوکت علی حاجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سومجی خاندان کے تمام مرحومین، فرشتہ خاندان کے تمام مرحومین، روہیل خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم نظر علی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ نور بانو رجب علی اور رجب علی روپانی خاندان کے تمام مرحومین، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، کل مرحومین مومنین اور مرحومات مومنات، شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے کرام، مراج اعظام، حاضرین اور ناظرین کے تمام مرحومین اور ان کے لواحقین کے مرحومین، ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔